آج ہم میں ایک شہر تھا پونچھ عنوان کے نام سے ہم اس کا آگے والا حصہ پڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 77 آپ دیکھیے۔ یادوں کی بھیڑ لگی ہے اس شہر کے، وہ 30,000 چہرے، ان میں سے ہر ایک کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ کب اتنے لوگوں کو ذاتی طور پر جاننا ممکن ہے؟ بمبئی میں مجھے رہتے ہوئے 20 سال ہو گئے۔ ان 20 سالوں میں اچھی طرح 20 آدمیوں کو بھی پہچان نہیں پایا، مگر اس شہر کے بچے گلی گلی اور گھر گھر سے میں واقف ہوں، عجب طرح سے واقف ہوں۔ یادوں کی سکیچ بک میں ہر چہرہ ایک کتاب ہے، ایک کردار ہے، ایک کہانی ہے، ایک ناول ہے، میں انہیں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ وہ سب میرے دوست ہیں، ایک ہاتھ کا پکڑتا ہوں، دوسرا فوراً میرے ذہن میں آ کر کہتا ہے مجھے بھول گئی۔ خوبصورت روم 7 ٹیلوں پر آباد ہے، تو میرا پونچھ 12 ٹیلوں پر، شاید اسی لیے کہ وہ مجھے روم سے خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ ایک ٹیلے پر پونچھ کا پرانا قلعہ آباد ہے، دوسرے ٹیلے پر پونچھ کے شاہی محل ہیں، تیسرے ٹیلے پر وزیر وزارت کی کوٹھی ہے، چوتھے ٹیلے پر فوج کی پریڈ گراؤنڈ ہے، پانچویں ٹیلے پر سرکاری اسپتال کی عمارتیں اور باغات ہیں، چھٹے ٹیلے پر عدالتیں اور دربار ہال ہے، ساتویں ٹیلے پر پورا گراؤنڈ تھا جسے برابر کر کے ایئرپورٹ بنا دیا گیا، آٹھویں ٹیلے پر کھوڑی ناڑ کے مضافات ہیں، نویں ٹیلے پر شہر کا مرکزی حصہ ہے۔ 3 طرف سے بازار ڈھلوانوں سے شروع ہوتے ہیں اور اونچے ہوتے جاتے ہیں، جہاں جا کے یہ تینوں بازار مل جاتے ہیں وہ شہر کا مرکز ہے۔ 10ویں ٹیلے پر کسی زمانے میں ریزیڈنسی تھی، اب وہاں پر بڑے بڑے حاکموں کے بنگلے ہیں۔ 11ویں ٹیلے پر بجلی کے پانی وہم پہنچانے کا تالاب ہے۔ 12ویں ٹیلے پر فوارہ باغ ہے، یعنی ایک بہت ہی چھوٹے پیمانے پر کشمیر کی شالامار باغ کی نقل، اور اس فوارہ باغ کے 3 طرف سطح مرتفع پر پھیلے ہوئے اور باغ ہیں، لوکاٹ، انار، ناشپاتیوں کے باغ، چیری، پلم اور ولایتی آلو کے باغ، اور جہاں پر یہ باغات ختم ہوتے تھے وہاں پر ہمارے اسکول کا پلے گراؤنڈ تھا۔ پیارے بچوں، اس سفر کے دوران کرشن چندر اپنی ان یادوں کو یاد دلاتے ہیں کہ ان کو یادوں کی بھیڑ لگی ہے اس شہر کے، وہ 30,000 چہرے جو ان سے ملے تھے، ہر ایک کو ذاتی طور پر ان کو جانتے ہیں کرشن چندر، اور اتنے لوگوں کا جاننا ذاتی طور پر، یہ جاننا بہت ناممکن بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے یہ ممکن بن گیا۔ حالانکہ بمبئی میں 20 سال وہ رہے، لیکن ان 20 سالوں میں وہ اچھی طرح سے وہاں کے 20 آدمی کو بھی پہچان نہیں پایا، مگر پونچھ شہر کے بچے گلی گلی اور ہر گھر سے وہ واقف ہیں۔ عجیب واقعہ ہے، عجیب معاملہ ہے کہ اس طرح سے انہیں پونچھ کی یادیں آتی ہیں، جیسے وہ چہرے، ان کی وہ یادوں کی سکیچ بک، یعنی تصویروں کی وہ کتاب ان کے سامنے، ہر ایک کا چہرہ ان کے سامنے جیسی کتاب ہے، ایک کردار ہے، ایک کہانی ہے ان کے لیے، ایک ناول ہے ان کے لیے، میں انہیں ایک بیان بھی نہیں کر سکتا۔ کرشن چندر کہتے ہیں کہ ناول نگار کہ میں انہیں بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ ہر ایک کا چہرہ میرے سامنے ہے، ہر ایک کی یاد میری تصویروں کی کتاب میں موجود ہے، میرے دل میں موجود ہے، میں ہر ایک کو پہچانتا ہوں۔ وہ سب میرے دوست ہیں، ایک ہاتھ کا پکڑتا ہوں، دوسرا میرے فوراً ذہن میں آ کر کہتا ہے۔ اگر میں ایک دوست کا ہاتھ پکڑتا ہوں تو فوراً میرے ذہن میں دوسرا دوست آتا ہے، یعنی ذرا مجھے وہ بھول گئے ہیں۔ خوبصورت روم 7 ٹیلوں پر آباد ہے، چونکہ روم جو ہے یہ 7 ٹیلوں پر آباد ہے، تو پونچھ جو ہے 12 ٹیلوں پر آباد ہے، یعنی پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی سلسلے ہیں، تو روم 7 ٹیلوں پر آباد ہے۔ اور کرشن چندر کہتے ہیں کہ میرا جو شہر ہے پونچھ، جہاں میں نے بہت زمانہ گزارا ہے اور ابتدائی دور میرا گزرا ہے، تو وہ 12 ٹیلوں پر آباد ہے، وہ مجھے روم سے خوبصورت معلوم ہوتا ہے، یعنی روم سے زیادہ کرشن چندر کو، ناول نگار کو، روم سے زیادہ اپنا شہر پونچھ زیادہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ ایک ٹیلے پر پونچھ کا پرانا قلعہ آباد ہے، ایک ٹیلہ جو ہے پونچھ کا، اس پر پرانا قلعہ آباد ہے۔ دوسرے ٹیلے پر پونچھ کے شاہی محل ہیں، یعنی جو پرانے بادشاہ تھے ان کے شاہی محل دوسرے ٹیلے پر پونچھ میں پائے جاتے ہیں۔ تیسرے ٹیلے پر وزیر وزارت کی کوٹھی ہے، اور تیسرا ٹیلہ جو ہے پونچھ کا، اس پر اس وقت کے وزیروں کی وزارت کی کوٹھیاں تھیں ان کی، جہاں پر وہ بیٹھتے تھے۔ چوتھے ٹیلے پر فوج کی پریڈ گراؤنڈ، اور چوتھا ٹیلہ جو تھا پونچھ کا، وہاں فوج کی پریڈ گراؤنڈ تھی، جہاں فوج کی مشق کرائی جاتی تھی۔ 5ویں ٹیلے پر سرکاری ہسپتال کی عمارتیں، باغات ہیں۔ چھٹے ٹیلے پر عدالتیں اور دربار ہال ہیں۔ 7ویں ٹیلے پر پورا گراؤنڈ تھا جس سے برابر کر کے ایئرپورٹ بنا دیا گیا۔ 8ویں ٹیلے پر کھوڑی ناڑ کے مضافات ہیں۔ 9ویں ٹیلے پر شہر کا مرکزی حصہ، 3 طرف سے بازار ڈھلوانوں سے شروع ہوتے رہتے ہیں، یعنی 3 طرف سے اس کے بازار جو ہیں ڈھلوانوں نظر آتے ہیں، ڈھلوانوں سے وہ شروع ہوتے ہیں،
اور اونچے اونچے ہوتے جاتے ہیں، جہاں جا کے یہ تینوں بازار مل جاتے ہیں. پھر جہاں سے جس طرف سے جاتا ہے انسان، تینوں طرف سے بازار مل جاتے ہیں آپس میں. وہ شہر کا مرکز ہے. 10ویں ٹیلے پر کسی زمانے میں ریزیڈنسی تھی. ریزیڈنسی یعنی وہ جگہ جہاں انسان رہتے ہیں، جہاں انسانوں کی جہاں انسان سکونت کرتے ہیں، اس کو ریزیڈنسی کہا جاتا ہے. اب وہاں بڑے بڑے حاکموں کے بنگلے ہیں. اب وہاں بڑے بڑے اس زمانے کے حاکموں کے حکمرانوں کے بنگلے بنائے گئے ہیں. 11ویں ٹیلے پر بجلی کے لیے پانی باہم پہنچانے کا تالاب ہے. اب پونچھ کا جو 11واں ٹیلا ہے، اس پر بجلی کے پانی بہم پہنچانے کا تالاب بنایا گیا تھا. 12ویں ٹیلے پر فوارہ باغ ہے، یعنی ایک بہت ہی کچھ چھوٹے پیمانے پر کشمیر کی شالیمار باغ کی نقل، اور اس فوارہ باغ کے 3 طرف 7 مرتفع پھیلے ہوئے اور باغ ہیں. لوکاٹ، انار، ناشپاتیوں کے باغ، یعنی ایسے میوے وہاں پائے جاتے ہیں پونچھ میں، جیسے لوکاٹ، انار، ناشپاتیوں کے باغ پائے جاتے ہیں، چیری، پلم اور ولایتی آڑو کے باغ. اور جہاں پر یہ باغات ختم ہوتے تھے وہاں پر ہمارے اسکول کا پلے گراؤنڈ تھا. میرے بچوں کہتے ہیں کہ وہ جہاں پر یہ باغ پائے جاتے ہیں وہاں کرشن چندر کے یعنی ان کے اسکول کا پلے گراؤنڈ پایا جاتا تھا.